نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت نے اس دنیا سے ظلمت کو ختم کرنے کے لیے، اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے، تاریکیوں کو ختم کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام کا مقدس سلسلہ شروع کر دیا۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں اللہ رب العزت کے نائب بن کے آئے اور اللہ کا پیغام مخلوق تک، انسانیت تک ڈیلیور کرنے آئے۔ تو انبیاء علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک دنیا میں تشریف لاتے رہے۔ ہر نبی نے اپنے اپنے ادوار کے اندر اللہ رب العزت کا مبارک پیغام انسانیت تک ڈیلیور کیا۔ ختم نبوت کا عقیدہ ساری امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی بنیاد کا نام ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی جان کا نام ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کے سینے میں دھڑکنے والے مبارک دل کا نام ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کو مختلف مثالوں کے ذریعے سے، مختلف زاویوں سے، مختلف پہلوؤں سے اس کی تفصیلات، اس پہ علماء نے بڑا تفصیلی کلام فرمایا، بڑی بڑی اس پہ کتابیں لکھی گئیں کہ انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ رب العزت نے ختم فرما دیا۔ عقیدہ ختم نبوت یہ وہ مبارک عقیدہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنی پیاری کتاب قرآن پاک کے اندر 1 2 بار، 10 بار، 15 20 بار، یہاں تک کہ 50 بار بھی بیان نہیں فرمایا، بلکہ عقیدہ ختم نبوت کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر 100 مرتبہ واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ لوگو، میرا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے، نہ کوئی رسول پیدا ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ اللہ رب العزت نے ختم کر دیا۔ یہ وہ عظیم عقیدہ ہے جس کو احادیث مبارکہ کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 210 مرتبہ واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ لوگو، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہو سکتا اور نہ کوئی رسول پیدا ہو سکتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کو صوفیہ کے امام حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بڑے پیارے، بڑے احسن انداز سے اس کو بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے ادوار کے اندر اللہ تک پہنچنے کے، نجات حاصل کرنے کے، جہنم سے بچنے کے بہت سے سورس تھے، بہت سے دروازے تھے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کا دروازہ ہے، اس سے داخل ہو جاؤ اللہ مل جائے گا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کا مبارک دروازہ ہے، اس سے انٹر ہو جاؤ اللہ تک رسائی ہو جائے گی۔ یہ حضرت شیش علیہ السلام کی نبوت کا مقدس دروازہ ہے، اس سے داخل ہو جاؤ نجات مل جائے گی۔ یہ حضرت دانیال علیہ السلام کی نبوت کا پیارا سلسلہ ہے، دروازہ ہے، اس سے انٹر ہو جاؤ اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت عزیر علیہ السلام کی نبوتوں کے مقدس دروازے ہیں، ان سے انٹر ہو جاؤ، ان سے داخل ہو جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ گے، نجات مل جائے گی، اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ لیکن جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے ان تمام نبوتوں کے دروازوں کو بند کر دیا اور نبوت محمدیہ کے مین گیٹ کو کھول دیا، اور ساری کائنات کے اندر یہ اعلان کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ لوگو، ختم نبوت کا مقدس تاج میرے پیارے نبی کے سر اقدس پر سجا دیا گیا، اور پوری کائنات کے اندر یہ اعلان کر دیا گیا کہ آپ نبی خاتم ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول دنیا میں نہیں آ سکتا۔ یہ وہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے جس پہ حضرت امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا کہ لوگوں، اگر کوئی شخص دعوی نبوت کرے، اگر کوئی دوسرا کہے کہ تم نبی ہو یا رسول ہو، اپنے دعوی نبوت کی دلیل دو، کوئی معجزہ دو، دکھاؤ۔ تو فرمایا جس نے دلیل مانگی، جس نے اس سے جھوٹے مدعی نبوت سے معجزہ، اس کی نبوت کا طلب کیا، یہ دلیل مانگنے والا، یہ معجزہ طلب کرنے والا، یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ بھی کافر ہے۔ اور وجہ یہ بتائی کہ اس کو ختم نبوت کے عقیدے پہ شک ہے، اور اس جھوٹے مدعی نبوت کے بارے میں دلیل اس لیے مانگ رہا ہے کہ اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں یہ اللہ کا نبی ہے یا نہیں ہے۔
فرمایا کہ امام اعظم اس کو مسلمان نہیں سمجھتا جو سرور کائنات کے بعد کسی بھی جھوٹے مدعی نبوت کو اللہ کا نبی یا اللہ کا رسول مانے۔ بلکہ بزرگوں نے بکس کے اندر، کتابوں کے اندر یہاں تک یہ مثال دی کہ اگر کوئی شخص ہے، اس کی مثال کے طور پہ 100 سال عمر ہے، اس نے 80 بار حج کیا، سینکڑوں بار عمرے کر چکا، 5 ٹائم کا نمازی ہے، بڑا نیک ہے، تہجد گزار ہے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے، ظاہری طور پہ بہت نیک ہے، کسی جھوٹے مدعی نبوت کو اللہ کا نبی یا رسول نہیں مانتا، کسی جھوٹے دعوی نبوت کرنے والے کو وہ اپنا رہبر، اپنا رہنما، اپنا نبی رسول نہیں مانتا، لیکن جسٹ وہ جانتا نہیں ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ تو فرمایا اس کا یہ جو اس کی جہالت ہے، اس کو مسلمان نہیں کر سکتی، یہ بندہ ابھی تک کافر ہے، باوجود 80 حجوں کے، سینکڑوں عمروں کے، عبادات کے، نمازوں کے، ریاستوں کے، صدقات کے، یہ بندہ چونکہ نہیں جانتا، جو ختم نبوت کے بارے میں نہیں جانتا کہ ہمارے کریم آقا آخری نبی ہیں، یہ بندہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کا بیسک عقیدہ ہے۔ اس عقیدے پہ ظلم یہ ہوا کہ قادیانیوں نے اس عقیدے پہ معاذ اللہ اتنا بڑا وار کیا کہ ایک انگریز نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ایک شخص کو کھڑا کیا، جذبہ جہاد کو حرام قرار دینے کے لیے، عشق رسول کی چنگاری کو مسلمان کے سینوں سے معاذ اللہ نکالنے کے لیے، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مرزا غلام محمد قادیانی کو کھڑا کیا اور اس سے معاذ اللہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا۔ مرزا قادیانی نے صرف نبوت کا دعویٰ یا رسالت کا دعویٰ ہی نہیں کیا، بلکہ اس نے عقیدہ ختم نبوت کو معاذ اللہ نعوذ باللہ گالی دی ہے۔ اس کی کتاب آپ دیکھیں، روحانی خزائن، جلد نمبر 21 ہے، اس کے اندر اس نے ختم نبوت کے عقیدے کو معاذ اللہ لغو، شیطانی اور معاذ اللہ جھوٹا اور باطل عقیدہ کہا ہے۔ اب جو شخص قرآن پاک کی، جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ پاک نے 100 آیات کے اندر ختم نبوت کے عقیدے کی وضاحت فرمائی، ختم نبوت کامل، اس پہ ایک کتاب ہے، مفتی محمد شفیع صاحب کی کتاب ہے، اس کے اندر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں 100 آیات اور 210 احادیث سے۔ اب اس شخص نے عقیدہ ختم نبوت کو معاذ اللہ قرآن پاک کی 100 آیات کو شیطانی کہا، باطل کہا، لغو اور جھوٹی کہا معاذ اللہ۔ مرزائی کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، تو یہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو شخص قرآن پاک کی نعوذ باللہ 100 آیات کو جھوٹا، شیطانی اور باطل کہتا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ بندہ لاکھوں بار کلمہ پڑھے، کروڑوں بار کلمہ پڑھے، یہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قادیانی مرزا قادیانی کو نعوذ باللہ اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مانتے ہیں، اس لیے قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کا اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی شخص عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ کرے، کوئی بھی کرے، عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ کرنے سے مراد ہے توحید باری تعالیٰ پہ حملہ، عقیدہ ختم نبوت پہ حملے سے مراد ہے انبیاء علیہ السلام کی نبوتوں پہ حملہ، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ حملہ۔ عقیدہ ختم نبوت پہ حملے سے مراد ہے کتاب اللہ پہ حملہ، احادیث رسول پہ حملہ، صحابہ کرام کی عزتوں پہ حملہ، اہل بیت اطہار کی حرمتوں پہ حملہ۔ غرض کے عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ در حقیقت پورے کے پورے دین اسلام پہ حملہ ہے، اس لیے قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ کوئی بھی شخص عقیدہ ختم نبوت کے کسی بھی معنی میں، مفہوم میں کوئی بھی تبدیلی کرے، خود کو ذلی نبی کہے، بروزی نبی کہے، غیر تشریعی نبی کہے، وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں قادیانیوں کو یہ اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ یہ خود کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں۔ اگر یہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، ہم ان اسلام کی دعوت دیتے ہیں کہ یہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ مرزا قادیانی جھوٹا مدعی نبوت تھا، یہ نبی علیہ السلام کی نبوت پہ سچا ایمان لا کے آپ کو خاتم النبیین، خاتم الرسل تسلیم کر کے اسلام میں داخل ہوں، وگرنہ ان کا اسلام سے قطعاً کسی قسم کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔